پیاسی چچی۔ میرا نام فاروق احمد ہے۔ میری عمر 14 سال ہے اور میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ شہر میں رہتا ہوں۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا۔ اب وہ مجھے پڑھانا چاہتے تھے اور چچا بھی کام پر چلے جاتے تو چچی گھر میں اکیلے ہوتی، اس لیے چچا مجھے گاؤں سے لے کر آئے تھے کہ اپنی چچی کے ساتھ رہوں تاکہ ان کا اکیلا پن بھی دور ہوا اور ساتھ ہی ساتھ تم بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھ سکو۔ یہاں آئے مجھے ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کیونکہ چچا کی بھی ایک ہفتے کی چھٹی تھی اور انہوں نے مجھے کچھ ہی دن میں اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں دن کو اسکول جاتا اور 2 بجے واپس آ جاتا۔ شہر کا ماحول میرے لیے بہت نیا تھا، اس لیے میں زیادہ باہر نہ جاتا بلکہ گھر پر ہی رہتا۔ چچی شہر کی ہی تھی اور یہی پر پلی بڑی تھی، اس لیے وہ آئے دن کوئی نیا فیشن کرتی جس میں وہ بہت پیاری لگتی کیونکہ چچی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے تو چچا کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ کتنی پیاری بیوی ملی ہے ان کو۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، جب بھی اپنے لیے شاپنگ کرنے جاتی تو ساتھ میرے لیے بھی کوئی نئی چیز لے کر آتی۔ چچا کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، اب وہ اپنے کام پر لگ گئے تھے، کبھی کبھی تو وہ گھر پر ہوتے مگر اکثر وہ شہر سے باہر بھی جاتے تھے کیونکہ وہ پولیس انسپکٹر تھے اور رات کو ان کی ڈیوٹی اکثر باہر ہی لگا کرتی تھی۔ چچی کا کمرہ الگ تھا، میرا الگ۔ چچا جب ڈیوٹی پر جاتے تو مجھے سمجھا کر جاتے کہ چچی کی ہر بات ماننا، وہ جو بھی کہے جیسا بھی کہے تم کسی بات کو منع مت کرنا بلکہ ان کی ہر ایک بات مان لینا، اور یاد رہے مجھے شکایت کا موقع بالکل نہ ملے۔ یہ ساری باتیں سن کر میں بہت حیرت میں آ جاتا۔ چچا کے جاتے ہی چچی کسی سے فون پر باتیں کرتی رہتی اور بہت ہنستی رہتی۔ مجھے چچی پر شک تھا کہ یقیناً چچی کا کوئی عاشق ہوگا جس سے وہ ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہے، مگر بنا کسی ثبوت کے چچا کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، الٹا مجھے ہی گھر سے نکال دیتے۔ اب چچی مجھے اپنے قریب کرنے لگی تھی، مجھے ہر وقت پیار دیتی رہتی، پیسے دیتی اور خوب چیزیں دیتی۔ انہیں شاید یہی ڈر تھا کہ میں چچا کو کچھ نہ بتاؤں۔ جب وہ کھانا بنانے لگتی تو مجھے کہتی میرے پاس بیٹھو اور مجھے چیزیں اٹھا کر دو۔ وہ آٹا گوندنے میں مصروف ہوتی، یہ دیکھ کر میں اپنی نظریں جھکا دیتا کیونکہ میں ان کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا۔ وہ ہنستے اور کہتی کیا دیکھ کر شرما رہے ہو؟ میں مسکرا دیتا۔ چچی بہت شوق اور چنچل تھی مگر میں اب بڑا ہو رہا تھا۔ بلا بڑا میں گاؤں میں تھا مگر مجھے ہر چیز کی سمجھ وقت سے پہلے ہی آنے لگی تھی۔ اسکول کے لڑکے آپس میں ہر بات شیئر کرتے ہیں، ویسے ہی مجھ پر ہر بات کا پتہ لگ گیا تھا۔ وقت سے پہلے ہی چچی کا رنگ بہت زیادہ گورا تھا اور ان کے بال بھی کافی لمبے تھے جو ان کی کمر سے نیچے تک تھے۔ ایک دن وہ کھانا بنا رہی تھی جب مجھے کہا میرے بال باندھو، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ کچن میں ان کے بال باندھنے لگا۔ چچی سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا چچی آپ نے کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ تو چچی نے کہا یہ تمہارے چچا نے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا اور ان کو یہ خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس پرفیوم نے مجھ پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ اس کی مہک بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں نیند کا بہانہ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ شاید چچی میری بات سمجھ چکی تھی کیونکہ وہ کوئی ننھی بچی نہیں تھی، سب جانتی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، کھانا بن چکا تھا۔ جب مجھے بلانے آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ چچی پہلے تو بالکل خاموش ہو گئے اور مجھے دیکھ کر خوب ہنسنے لگی۔ ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے، مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ میری یہ بات چچا کو نہ بتا دے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ چچی آپ گھر میں 2 کپڑوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ میرے سوال پر وہ چونک گئی اور ہنس کر کہنے لگی تم دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہو؟ تو میں نظریں جھکائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مجھے سر سے چھیڑنے لگا ویسے تم کمرے میں جا کر کیا کر رہے تھے؟ اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کیا۔ میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو اس بات کا جواب پہلے سے معلوم تھا۔ چچا جان آج رات گھر پر نہیں ہے، وہ مجھے کہنے لگی تم آج رات میرے ساتھ سو جانا۔ ان کی یہ بات سن کر میں گھبرا گیا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی کیا ہو گیا ہے فاروق؟ یا تمہیں خود پر اعتبار نہیں یا پھر میں اتنی حسین ہوں کہ تم سے کنٹرول نہیں ہوگا اور کپڑے دوبارہ خراب ہو جائیں گے؟ اب ان کے لہجے میں عجیب سی بات تھی۔ میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں چچی کے ساتھ اس کے کمرے میں سونے جاؤں۔ چچی مسلسل کسی سے فون پر باتیں کرنے میں لگی تھی۔ وہ باتیں ایسی تھی کہ چچی کو خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے آواز دیا اور کہا اب آ جاؤ سونے، اتنی دیر تک کیوں جاگ رہے ہو؟ میں نے کتابیں رکھ دی اور ان کے کمرے میں چلا گیا۔ چچی لیٹی ہوئی تھی، میں بھی نیچے بستر لگانے لگا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ نیچے کیوں لیٹ رہے ہو، اوپر آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر مجھے اپنے ساتھ سونے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس کیا تھا کہ انہوں نے جی بھر کر خوشبو لگائی تھی۔ سارا کمرہ ان کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں سرخی مائل تھی۔ مجھے ان سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے اور ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے ان سے کہا
کہ کس سے باتیں کر رہی تھی آپ؟ فون پر تو وہ گھبرا کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی باتیں؟ ان کی گفتگو میں اب ایک خوف بھر آیا تھا، جیسے ان کو کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں مجبور ہوں، تمہارے چچا اکثر گھر پر نہیں ہوتے، بہت بور ہو جاتی ہوں، ان کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ وہ اکثر شہر سے باہر رہتے ہیں۔ اب تم آ گئے ہو نا، اب یہ سب کرنا چھوڑ دو گی؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سلا دیا۔ ان کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا جب میرے کپڑے خراب ہو گئے، مگر مجھے خود پر یقین تھا کہ میں نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ وہ بھی شاید گھبراہٹ میں جلدی سو چکی تھی۔ صبح جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو پھر سے میرا مذاق اڑاتے ہوئے مجھے چھیڑنے لگی، فاروق تم تو اب بالکل ہی بڑے ہو چکے ہو، لگتا ہے تمہاری اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا۔ میں پھر سے خاموشی سے اپنی کتابیں پڑھنے لگا اور ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب چچی روز مجھے اپنے ساتھ سلا کر میرے کپڑے خراب کر دیتی اور صبح کو مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری رہتا۔ مجھے اس بات سے بہت سکون ملتا، اب میں ان کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، چچا کے آنے کا دن تھا۔ چچی خوب تیاری کر رہی تھی، مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی کہ چچا کو کچھ بھی نہ بولنا، ان کے سامنے بالکل خاموش رہنا، اگر کچھ بولا تو میں تمہاری حرکتیں بھی ان کو بتا دوں گی۔ میں کیا پاگل تھا جو ایسا کرتا؟ میں نے چپ چاپ ان کی بات مان لی۔ چاچا کو دیکھ کر میں بہت شرمندہ تھا، وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے، چچی نے خیال تو رکھا ہے نا؟ میں ہاں کرتا۔ آج رات میں چچی کے بغیر سو رہا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی ان کے بغیر۔ ان کو بھی شاید چچا کے ساتھ وہ سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ اچانک ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے میں اٹھ گیا۔ سامنے چچی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، وہ بھی مجھے جاگتا دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر میرے پاس رکنے کے بعد وہ قابو پا نہ سکی اور میرا لے لیا۔ سکون کی ایک بھرپور لہر میرے وجود میں اتر گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اب بالکل خاموش تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ چچا نے مجھ پر کتنا یقین کیا تھا۔ میں خاموشی سے سو گیا اور اگلے دن میں کمرے سے نکلا، شرم کے مارے میری گال لال ہو رہے تھے۔ میں چچا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، میرے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور خوف بھی تھا کہ چچا کو پتہ لگا تو وہ کیا کہیں گے۔ جب چچا باہر چلے گئے تو میں نے کچن میں آ کر چائے لی اور باہر بیٹھ کر پینے لگا۔ چچی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، جیسے میں نے انہیں کسی آسمان کی سیر کرا دی ہوں، مگر میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آئیے گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی، چچا کیا سوچیں گے؟ تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ان کو کون بتائے گا، میں سب سنبھالوں گی۔ مجھے میرا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ اب جب چچا یہاں آئے تو چچا جی حاملہ ہو گئی۔ اب میں نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ میرے پاس نہ آئے کیونکہ اب وہ حاملہ ہے۔ اب میں بھی بڑا ہو چکا تھا، اسکول کے بجائے اب کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرا دل اب بالکل بھی اس بات پر راضی نہ ہوتا۔ میں جیسے ہی کالج میں داخل ہوا تو میں نے ہاسٹل میں داخلہ لے لیا اور چچا کو ان کی ساری حقیقت بتا دی۔ ہم دونوں نے چچا سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی، اب وہ اپنے بچے سنبھال رہی ہے۔